گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا، اذا مسہم طائف من الشیطان، شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا تو سایہ پڑ گیا، تذکروا، فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا، کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے طاری ہو گئی تھی، جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مرة فی کل یوم، اور میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر حجاب وہ بہت اور شے ہے، اور حضور کے قلب مبارک پر حجاب، آپ کے قلب مبارک کا حجاب جو ہے وہ ہماری 100 حضوریوں لاکھوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا۔ لیکن جو انٹینسٹی ہے، جو تعلق مع اللہ کی انٹینسٹی ہے، اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اس سے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب آ جاتا ہے، انہ لیغان علی قلبی، انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا، یہ بجلی جس پاور کی ہے ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا ہو گیا، حالانکہ بجلی ہے، روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی پاور کم ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرة فی کل یوم، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، تو فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں، وقتی سا جو سایہ پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل آتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، فی الغی، وہ اس کجی کے اندر وہ گھسیٹتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں، جیسے بلعم بن باعورہ کو پہنچایا کہ اسے آخری حد تک پہنچا کر دم لیا۔ تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں، وہ تو یہ کہ جیسے ہی ذرا سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی، وہ سایہ سا آیا بھی تو فوراً چونک گئے اور اللہ کی طرف متوجہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیا ان کے مزاج مختلف ہیں، ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا جائے، کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی، وہ ادھر ادھر، کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہو، جسمانی طور پر پیدائشی طور پر، تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ، خطاؤں کا ظہور، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور، پھر توبہ کرتا ہے، تو ہم تو یہ سمجھیں کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن حدیث سن، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے، فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے۔ کیا مانی ہوا؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معاف، اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، کہ اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا، ثم اذنب ذنبا، پھر اسے فقال رب اذنبت ذنبا، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر مجھے معاف فرما، فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے ہے، تبھی تو پکار رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا، میں نے فرمایا ثم مکث ما شاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد، ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا، قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے، فقال اعلم عبدی ویاخذ، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ، اس کے اس علم، اس ایمان کی بنیاد پر میں اسے معاف کر دوں۔ ایک اور حدیث میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے احادیث کا تفحص کیا ہے، تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے۔ ہمارے پاس واعظ ناصح، وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرتا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے، تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہا ہے، کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجیے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرتا، وان اللہ تعالیٰ قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، من ذا الذی یتعالی علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں، من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، الذی یتعالی علیہ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرتا،
قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال، فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، ان کا ذکر، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے فکانما قتل الناس جميعا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل، اس نے 99 قتل۔ فہل لہ من توبۃ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ فسأل عن اعلم اہل الارض، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے۔ فدل علی راہب، تو اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے۔ فاتاہ، وہ اس کے پاس آیا، فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبہ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب میں نے 99 انسان قتل، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال لا، اس نے کہا نہیں۔ فقتله، اس نے اس کو بھی قتل کر، فکمل به 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک ہی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو، فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی، فقال انه قتل 100 نفس، اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر، فهل له من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہو، عالم یغرر، جب تک کہ وہ گگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا۔ پہلے افراد توبہ کریں، صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال دو، ہماری معاشرت اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہو۔ ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہو۔ تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا ہو۔ سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو آگ نہیں لگتا، بینکوں کو آگ لگا دیں گے تبھی سود، لیکن یہ تو کر سکتے کہ براہ راست سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں، نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں، یہ تو کر سکتے۔ تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں، لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں، یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ مجھے، آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم، برقع حرام میں تو کر دیا گیا، برقع حرام، وہاں تو سر کو اوپر جو ہے ڈھانپنا جو ہے، اسکارف لینی ممنوع، یہاں تو نہیں ہے۔ پھر یہاں جنہوں نے چھوڑا ہے جنہیں خود ہے، یہاں تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مصطفیٰ کمال پیدا آج تک جس نے ان چیزوں کا حکم دیا۔ ہاں ترغیب ذرائع ابلاغ کے سے فحاشی ہے، اریانی ہے، لیکن چوز آپ خود کر، فیصلے کا اختیار آپ کا اپنا۔ تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کی جائے، اور نمبر 2 عزم مصمم کر لیا کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں سچ کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے لیے قائم کرنے کی جدوجہد۔ یہ سلطنت خدا داد اور اللہ ہے خاص ہے، خاصان رسول وقت دعا ہے، میری آنکھ یا جب وقت پڑ، میں اپنے احساسات جو ہیں آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کرتا۔ یہ جب یروشلم کی تباہی ہوئی جس کا میں نے ذکر ہے، 6 لاکھ انسان قتل اور 6 لاکھ نبوکدنضر جو تھا وہ ہانک کر دوسری طرف بابل، اس سے پہلے کتنے ہی نبی اہل کتاب کے وہ کہتے رہے تھے کہ ہوش کرو، توبہ کر لو، بلکہ ایک جگہ کہہ لیں درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، اب بھی ہوش میں ہوش میں دنیا پرستی، جو بھی ان کے نفس پرستی، جو بھی ان کے انہیں توبہ نہیں، تباہی و برباد آج ہماری نگاہوں کے سامنے، عراق کے سامنے، بغیر اس کے ہم تو بڑے بڑے جرم کر چکے ہیں ان کی نگاہ میں۔ نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے اس کے خلاف ہمارا عمل جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، ان کا کہ ہم اس کو ایٹمی صلاحیت کو نہیں پھیل دیتے۔ وہ ایک خاص وقت افغانستان میں انہیں ہماری ضرورت تھی، اپنے اصل دشمن USSR اپنے مقابل کی طاقت کو ختم کرنے، اس وقت انہوں نے اپنا منہ جو ہے پھیر لیا تھا، نہیں دیکھا تھا، اور ہمارے ہاں اللہ کی یہ رحمت آ گئی کہ ایٹمی صلاحیت میں حاصل ہے۔ اور پوری دنیا میں شاہ عبداللہ نے کہا تھا، پرنس عبداللہ نے، کہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ جو نواز شریف صاحب سے جب اس کا آپ نے دھماکہ کیا، یہ بم آپ کا نہیں ہے، کیسے یہ برداشت کر سکتے؟ یہودی اور یہودیوں کے اعلی کار، خاص طور پر پروٹیسٹنٹس، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ، تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی پیشہ رکھ یہ میرے احساسات کی اس سے کم میں تعبیر ہو، لیکن